پھر ایک بہت ہی برانڈیڈ خطیب حضرت قاری نثار احمد رضوی صاحب کلکتہ، جن کو سننے کے لیے دیکھنے کے لیے بھی آپ بہت دنوں سے انتظار کرتے ہیں، ان کی تاریخ لیتے ہیں، اور ملک کا وہ نامور شاعر جن کا نام آتے ہی لبوں پہ سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہے، وہ شاعر اسلام جناب دلکش رانچوی صاحب ہیں۔ ان کی آمد ہو چکی ہے، بلا تاخیر میں حضرت علامہ مولانا قاری نثار احمد رضوی کلکتہ سے گزارش کروں گا کہ حضرت آپ تشریف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تحریک بیداری کے اجلاس میں آئے ہوئے ہیں تو لگ رہا ہے چادر اوڑھ کے آپ سونے کی تیاری میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کی مقدس بارگاہ میں دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت بہت مبارکباد کہ آپ تمامی حضرات مستحق ہیں کہ آج ادارے شریعہ پٹنہ تمام ذمہ داران علماء کرام ایک وقت کی صورت میں علاقے کے تمام علماء کرام ائمہ اعظام کو دعوت دیا، سبوں کی شرکت ہوئی، بیک وقت آپ تمام علماء اہل سنت کے زیبا کی زیارت فرما رہے ہیں۔ یہ تقریر کا وقت نہیں ہے، اب ایک سوال ہے کہ یہ علماء کرام اتنی تعداد میں کیوں آئے؟ یہ پہلا کوسچن ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی تو آئے نہیں تھے، ادھر دماغ کا تالا ادھر کھول کے رکھیے گا۔ اتنے تعداد میں علماء کرام تو آئے نہیں تھے، جلسے تو روزانہ ہوتے ہیں، ایک دو خاص مقرر ہوتا ہے مہنگا، ایک دو شاعر ہوتا ہے ڈیمانڈڈ، وہ بھی ہمارے سیتا مڑھی کا علاقہ کیا 25,000 30,000 40,000۔ اب مولانا اگر بول دے تو بولے دین بیچتے ہیں، صورت تو آپ کے یہاں روزانہ جلسے ہوتے ہیں، لیکن اتنی تعداد میں کبھی کسی جلسے میں منظم طریقے سے علماء کی موجودگی یا آپ نے شرکت نہیں دیکھا ہوگا۔ تو آخر آج کیوں؟ یہ کوسچن ہے نا، میں اس کا آنسر فری میں نہیں دوں گا، آپ سبحان اللہ بولیے تب بتاؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء کرام نے محسوس کیا، لوگوں کی شکایت بھی ہوتی ہے، تو مولانا لوگ کرتے کیا ہے، میں آپ کی زبان استعمال کر رہا ہوں، جو چائے کی دکانوں پہ ٹاپک بنا کے رکھتے ہیں، یہ مولانا کیا کیا، وہ امام کیا کیا، وہ حافظ صاحب کیا کیا، یہ کیا کیا، اور کبھی جتنے شکایت کرنے والے رہتے ہیں یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، گاؤں کا مکھیا کیا کیا، گاؤں کا سرپنچ کیا کیا، اور یہ پنچایت کا بھات جو کھاتا ہے اور زبردستی بارات جاتا ہے، دعوت نہ دے تو بھی کہتا ہے بے میرے بیٹے میں تو پورا خاندان کھایا تھا، ہم لوگ کو دعوت نہیں دیا۔ یہ سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہی نہ کرتے ہیں، ہر گھڑی الگ رہتے ہیں، اب بارات کا ٹائم آتا ہے تو کہتے ہیں میرا خاندان بہت بڑا ہے، ہمیشہ جھگڑا رہا بھائی سے، ہمیشہ جھگڑا رہا پڑوسی سے، لیکن جس دن بات ہوئی بارات کی، بولا کہ دیکھیں بارات تو کم از کم 200 ہم لائیں گے۔ بیٹی کا باپ بولتا بھائی آپ جتنی کم تعداد میں آئیے گا میں اتنی اچھی ضیافت کروں گا۔ بولا دیکھیں معاف کیجئے میرا خاندان بہت بڑا ہے، یہ بات صحیح بولا کہ بھائی، جبکہ اتنا بڑا جھوٹا ہے، اپنے چچا زاد بھائی سے 2 سال سے جھگڑا کیے ہوا ہے، کئی پڑوسیوں سے 3 سال سے جھگڑا کیے ہوا ہے، اور آج فری کا کھانے کی بات آئی تو بول رہا ہے کہ میرا خاندان بہت بڑا ہے۔ میں سیتا مڑھی کے خجور مسلمانوں سے کہوں گا علماء کرام کا وقت اس لیے آیا ہے آپ کو جگانے کے لیے، بتانے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے کہ جہاں پہ تمہیں اتحاد کی ضرورت تھی، جہاں پہ تمہیں خاندان کے تعداد کو دکھانے کی ضرورت تھی، وہاں پہ سوئے ہوئے تھے، وہاں پہ تم نے ٹھکان نہیں لیا، جہاں پہ کسی کے ظلم کرنے کی بات آئی تو کہتے میرا خاندان بڑا ہے۔ ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا تب آپ کے محلے میں کسی غریب کی بیٹی کی شادی غربت کی وجہ سے نہیں ہو رہی تھی، وہاں پہ کیا دیتے ارے گھبراؤ نہیں میرا خاندان بہت بڑا ہے، مسجد کا کام ہو رہا تھا اور رکا ہوا تھا، وہاں پہ کیا دیتے ارے گھبراؤ نہیں میرا خاندان بہت بڑا ہے۔ ارے اس طرح
اس لیے آئے ہیں کہ آپ لوگ تبیز چادر مانا نہیں سمجھے، اس کا ہجے کرنا پڑے گا۔ یہ تو علماء کرام ہے جو ماشاءاللہ سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، لیکن میرے جیسا کم پڑھا لکھا آدمی اسپیلنگ کے ساتھ بات کرتا ہے، ورنہ کل لوگ کہیں گے کہ مولوی صاحب تبیز بول رہا تھا، اس کا کیا مطلب؟ وہ تعویذ ہی سمجھ لے گا۔ یہ قوم جو موٹی چادر غفلت کی اوڑھ کے سوئی ہوئی ہے، علماء کرام نے محسوس کیا عند اللہ و عند الرسول بھی ہمیں جواب دینا ہے، قوم کے نسلوں کا بھی سوال ہے۔ یہ تمام علماء اہل سنت مرکزی دار شریعہ پٹنہ کے ہال میں بیٹھ کے یہ سر چھوڑ کر جہاد کرتے ہیں کیسے قوم کو بیدار کیا جائے۔ حضرت علامہ غلام رسول فلیابی صاحب کی قیادت و نظامت میں اور مرکزی دار شریعہ پٹنہ کے تمام اساتذہ کرام، علامہ قاضی شریعت ڈاکٹر امجد رضا امجد، حضرت علامہ مفتی حسن رضا، تمام علماء کی موجودگی میں بات طے ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ صرف مرکزی ادارے شریعہ میں بیٹھ کے کام نہیں چلے گا، گاؤں گاؤں جانا ہوگا، میں گاؤں گاؤں جاؤں گا، شہر شہر جانا ہوگا، شہر شہر جاؤں گا، اور قوم کو یہ بتانے کے لیے اعلیٰ حضرت کی زبان میں سونا جنگل، رات اندھیری، چھائے گئی، ڈالی ہے، سونے والے جاگتے رہیے، چوروں کی رکھوالی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سیدھا سیدھی میں بتا دے رہا ہوں کہ علماء کرام صرف اس لیے آئے ہیں کہ آپ صرف علماء کو نہ کہیں کہ آپ نے کیا کیا، علماء یہ کہنے آئے ہیں میں بھی کچھ قدم بڑھا رہا ہوں، تم بھی کچھ قدم بڑھاؤ، ایک ساتھ ہو جاؤ تاکہ ہماری نسلوں کا مستقبل روشن ہو جائے۔ صرف علماء کے آگے بڑھنے سے، یہ دورہ کرنے سے وہ کامیابی نہیں ملے گی جب تک کہ آپ جیسے غیور مسلمانوں کا سمرتھن حاصل نہ ہو۔ مان لیجیے علماء تقریر کریں گے جہیز مت لو، اور آپ لوگ نہیں چاہیں گے تو انڈر گراؤنڈ بات کر لیجیے گا۔ تو ضروری ہے کہ آپ بھی مزاج بنائیں کہ ہم غیر مسلموں کی طرح اپنے بیٹا بیٹی کی شادی نہیں کریں گے، رسول اللہ نے جیسے بتایا ہے ہم ویسے شادی کا ہے مسلمان، اور سارا کام کرتے غیروں کی طرح۔ یہ تو ووٹر لسٹ میں مسلمان رہ گئے، بس لگتا ہے صرف یہ کہاں لکھا ہوا جناب؟ کبھی آپ نے عالم سے پوچھا؟ I don't have time، آج میرے پاس ٹائم نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی یہ قافلہ علامہ غلام رسول فلیابی صاحب کی عمر میں اللہ برکت دے، علاقے کے تمام علماء کرام کو میں یہ جانکاری میں ان کے علم میں اضافہ کر دوں۔ علامہ غلام رسول فلیابی صاحب کا مقصد صرف یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے افراد تیار ہو اور سماج میں جو برائیاں ہیں وہ ختم ہو، اور کوئی مقصد نہیں ہے، نہ ان کو شہرت کی ضرورت ہے، نہ ان کو عزت کی ضرورت ہے، نہ ان کو مرتبے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ ابھی تک مکھیا نہ بن سکے اور وہ ایم پی بھی بن چکے۔ جو بات ہے آپ ساتھ دیجئے فلیابی صاحب کا، مت تبصرہ کیجئے کیا مقصد ہے۔ واہ واہ واہ، یہ مت سوچئے علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ کے حیات ظاہری میں بھی علماء سب تھے، لیکن جو درد قوم کا حضور علامہ ارشد القادری کے سینے میں تھا وہ درد کہیں نظر نہیں آیا۔ انہی کے امانت کے امین بن کے علامہ غلام رسول صاحب قبلہ کے دور میں بھی علماء ہے، لیکن یہ قوم کا درد جو ان کے سینے میں ہے وہ سب کے سینے میں نہیں پایا جاتا ہے۔ علماء سے بھی گزارش کروں گا آپ بھی کام کریں، اور جو کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ رہیں اور آپ بھی ساتھ رہیں، انشاءاللہ آپ قبر میں رہیں گے، آپ کو رونا نہیں پڑے گا، آپ کی نسلوں کا وہ مستقبل روشن ہو جائے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ بس یہ کہہ دو کہ اس تحریک بیداری کے آپ سدس بن جائیں، رکن بن جائیں، مزاج بنا لیں، علماء کرام کا اہم رول ہوگا۔ اس جلسے کے بعد بھی ہماری ذمہ داری علاقے کے تمام علماء اور آپ جیسے لوگ مل کے بات کریں، ہم لوگ شادی کیسے کریں گے، بارات کیسے کیا کریں گے، آل فال جو ہے اس کو سب ستیہ ناش کر دیں اور ویسا نظام قائم کریں جس سے اللہ راضی ہو، مصطفیٰ راضی ہو۔ میری گفتگو میں جو غلطیاں ہو گئی ہوں میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پنڈال پھٹے، مائک پھٹے، لائٹ پھٹے، اپنی آواز پھٹے، چاہے مر جائے چاہے زندہ رہیے، کوئی کمپرمائز نہیں، آواز میں زور سے بولیے لا الہ الا اللہ۔ لگ رہا غریب کا جنازہ لے کے جا رہے گا، بول کے آواز بولیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مرکزی ادارے شریعہ پٹنہ، تحریک بیداری، علماء اہل سنت، حضرت علامہ غلام رسول فلیابی۔ علی نثار صاحب آپ تو کلکتہ رہتے ہیں حضور، اب کلکتہ میں شادی میں ہم گئے تھے تو بولا کہ اسکندر بارات ہے، بولا اسکندر بارات، ہم انگلش
کیا ہے سب لوگوں کو کھڑے کھڑے کھانا ہے، اسٹینڈرڈ بڑھاتے ہیں۔ اچھا کہ ادھر لوگ انتظام ایسا نہیں کرتے ہیں، اچھا نہیں کھڑا کھڑا نہیں کرتے ہیں شادی میں، بیٹھ کے کھلاتے ہیں، بیٹھ کے کھاتے ہیں، نہیں نہ ہوتا ادھر ایسا؟ بمفر سسٹم نہیں نہ ہے؟ الحمدللہ غازی ملت دیکھیے پہلی اثر ہے ماشاءاللہ۔ بہرحال یہ کھڑے کھڑے جو لوگ کھاتے ہیں نا ان کے لیے بڑے بڑے فقہا طبا ایک قول ہے، نقل کر دوں 2 منٹ میں، اس کے بعد حضرت سیدنا رضا عظیم آبادی بڑے بڑے طبا فقہا فرماتے ہیں جو شخص جو ویکتی ہمیشہ کھڑے کھڑے کھاتا ہو پیتا ہو، کھڑے کھڑے کھانے کی معذرت برتتا ہو، اس کے جسم میں ایسی بیماری پیدا ہو جائے گی کہ دنیا کی کوئی دوا علاج نہیں کر سکتی ہے۔ اب آپ کھڑے کھڑے کھاتے رہیے اور جسم کو بھوسا بناتے رہیے۔